ہاں بھائی، تو پھر کیا ہے، میں نے کہا ایک لگے ہاتھوں ایک اور ویڈیو بنا لوں، یہ سیریس ویڈیو ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں بات کروں گا تھوڑی سی ہیڈ سٹارٹ کے بارے میں ان لائف، اور میں اس کو سمجھاؤں گا. میں نے جان کے ٹرم بولی ہے تاکہ سمجھ میں نہ آئے آپ لوگوں کو، اور پھر آپ جو ہے یہ میں اس کو سمجھا سکوں. بیسکلی ہوتا یہ کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں لیٹ سے اپر کلاس میں، کچھ مڈل میں اور کچھ لوور کلاس میں. 3 کلاسز میں بچے پیدا ہوئے. ایک ہائپوتھیسس ہے بیسکلی. جو بچے اپر کلاس میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہیڈ سٹارٹ تھوڑا سا پہلے سے مل گیا. ان کی اچھی اچھی نیوٹریشن انہوں نے لی، اچھی ان کی پلینگ انوائرمنٹ اچھی تھی، بچپن سے انہیں کھلونے وغیرہ ان کو حاصل تھے. ایجوکیشن ان کی بہت اچھی ہوئی، وہ اچھے اسکول میں گئے، اور اس وجہ سے دے اینڈ اپ بیکمنگ سم تھنگ ایلس ایز کمپیئر ٹو چلڈرن ہو ور بورن ان مڈل کلاس اور لوور کلاس. اسی طرح اگر کوئی مڈل کلاس میں پیدا ہوا، اس کی ایک مڈل لیول پہ اس کو ایک ساری انوائرمنٹ ملی، نیوٹریشن اینڈ ایوری تھنگ. اسی طرح ایجوکیشن بھی اس کو ایک مڈ ٹیئر ملی، ایک مڈل لیول کی ایجوکیشن ملی. مثال کے طور پہ اگر اپر کلاس کا تھا، وہ بچے نے باہر سے پڑھ لیا لیٹ سے، تو مڈل کلاس والوں کو شاید یہ اپرچونیٹی نہیں مل سکی، سو وہ اینڈ اپ ہوا ایک مڈل لیول پوزیشن پہ ان لائف. اسی طرح جو لوور کلاس کا بچہ تھا، اس کو کم ایجوکیشن ملی یا نہیں ملی، یا لو کوالٹی کی ایجوکیشن ملی، اور نیوٹریشن اور یہ ساری چیزیں انوائرمنٹ، اس کی وجہ سے وہ ہی اینڈ اپ اور ہی اور شی اینڈیڈ اپ سم ویئر ایلس. تو بیسکلی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں یا آپ اپنی مثال لے لیں، سب اپنے آپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کیس میں. ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا پریولیجز میسر تھے جب ہم پیدا ہوئے، کس کوالٹی کی ہمیں ایجوکیشن ملی، اور تو ہم جس لیول پہ آج ہیں، تو اس میں بہت سارا کردار ان پریولیجز کا ہے، اور ان ساری فیسلٹیز کا ہے جو ہمیں اویلیبل تھیں ایز کمپیئر ٹو لوور کلاس اور any other. Considering myself a middle class person when I was born. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہائی کلاس میں لوگ تھے، ان کو ایک ڈفرینٹ ایجوکیشن ملی، اور they ended up somewhere else. ٹھیک ہے. تو سب کا اپنا اپنا ایک جو بھی ان کو ایک انوائرمنٹ اور ایجوکیشن ملی، اس لحاظ سے وہ انہوں نے they achieve something else in the life. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے لوور کلاس سے سٹارٹ کیا، جنہوں نے جو ریس میں سمجھیں 2 قدم پیچھے تھے ایز کمپیئر ٹو مڈل کلاس اور اپر کلاس، جو کہ لیٹس سے 4 قدم آگے تھے، کچھ بچے اینڈ اپ ہوئے مڈل کلاس یا اپر کلاس میں. یعنی انہوں نے اپنی جو انوائرمنٹ تھی آخر میں وہ پوری چینج کر دی، اپنی سوشل کلاس اور اپنی اکنامک کلاس وہ پوری انہوں نے آخر میں چینج کر دی، اور وہ اینڈ اپ ہوئے ایک دوسری کلاس میں. ٹھیک ہے. اس کو ہم اچیومنٹ، اس کو پھر ایک ہم ریئل اچیومنٹ سمجھیں گے کہ بھائی یہ انہوں نے کچھ اچیو کیا آؤٹ آف دا باکس، کہ وہ اسٹارٹ اپ ہوئے تھے ایک لیٹ سے چھوٹے سے گاؤں میں، اسٹارٹ کیا انہوں نے، چھوٹی موٹی ایجوکیشن لی، پھر بعد میں بہت زیادہ محنت کی، اور پھر ایک کوئی ہائر ایجوکیشن ایسی لی یا کچھ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہ حاصل کر لیا اینڈ میں، جو کہ مڈل کلاس یا اپر کلاس کے بچوں نے حاصل کیا. ایسی مثالیں بہت کم ہیں، although ڈیفینیٹلی کم ہیں، اور یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ اپنی خود محنت سے آگے آتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک خبر سے گزر رہا تھا کچھ دنوں پہلے، کہ کچھ دا سٹیزن فاؤنڈیشن، جو کہ ایک NGO ہے جو ایجوکیشن کے لیے بچوں کے لیے کام کرتی ہے، ان کے کچھ بچے دے اینڈیڈ اپ ان لمپس، ان کا لمپس میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اور وہ ماسٹرز یا بیچلرز جو بھی ہے وہ وہاں سے کر لیں گے. اور وہ کوئی انڈر پریولیج کلاسز کے بچے تھے، ونریبل سوسائٹیز کے بچے تھے، اور گاؤں وغیرہ کے جس کو لوور کلاس کہہ سکتے ہیں وہاں کے بچے تھے، اور وہ ناؤ دے ول اینڈ اپ ان لیٹس سے مڈل کلاس اور ہائر مڈل کلاس اور ہائی کلاس. یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. اس کا پارٹ بھی یہ ہے اس بات کا کہ ہمارے آفیسز میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بہت سارے لوور کلاس لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہو گئیں، ڈرائیور ہو گئے، یا آفیسز میں ٹی بوائے اور وہ ہو گئے. تو ہم کیونکہ بہت کہنا چاہیے ہم بہت چوڑے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے افسر ہیں، ہم ان کے بابو ہیں. اصل میں آپ اس لیے بابو ہیں کیونکہ آپ نے وہ ریس ان سے 4 قدم آگے سے سٹارٹ کی تھی. اگر وہ بھی
آپ ان کو وہی فیسلٹیز ملتی جو آپ کو ملیں، ان کو وہی ایجوکیشن اور انوائرمنٹ ملتی، تو وہ بھی آپ کی طرح ہی ہوتے. آپ نے کوئی کمال نہیں کیا یہاں تک آنے میں. کہنے کا مقصد ہے آپ کو کیونکہ ایک سپیریئر ایجوکیشن اور سپیریئر انوائرمنٹ ملا تو اس لیے آپ یہاں آ گئے. اگر وہی بچہ ڈرائیور کا بچہ وہ بھی آپ کے اسکول میں ہوتا، وہی انوائرمنٹ ساری اس کو وہ ملتی، سارے فیکٹرز بھی اور وہی ہوتے جو آپ کے تھے، تو وہ بھی یہاں پہ آ جاتا. تو اس میں آپ کا پرسنل کمال کسی حد تک ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. اور اسی طرح اس بچے کا کسی حد تک قصور ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر ہے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اپنے آفیسز میں اور اپنے گھروں میں، معاشرے میں اگر آپ کوئی ایسے بچوں کو دیکھیں اور ایسے لوگوں کو دیکھیں تو پلیز ان کو اس طرح سے ان کو آبویسلی یہ نہ کہیں کہ یار یہ کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہے یا بیکار لوگ ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں. ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملی. اپرچونیٹیز دینے کا کام کس کا ہے یہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے. کچھ ادارے جو کہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں ایسے بچوں کو، ان کی مدد کریں. کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو بالکل ان کو کنٹریبیوٹ کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان بچوں کو بھی ایکول پلینگ فیلڈ ملے گی جو کہ آپ کے بچوں اور میرے بچوں کو مل گئی. پھر مزہ آئے گا ریس میں. یعنی اگر آپ ایک ریس سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں بچے 4 قدم پیچھے ہیں اور آپ کا بچہ 4 قدم آگے ہے اور آپ کا بچہ اگر ریس جیت جاتا ہے تو اس میں میرے آپ کے بچے کا کوئی کمال نہیں ہے کافی حد تک. لیکن اگر ایکول پلینگ فیلڈ ہو، سارے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو، ایک لیول پر ہو اور ساری فیسلٹیز ان کو وہی میسر ہوں جو آپ کے بچوں کو میسر ہے، اور پھر وہ ریس کریں معاشرے میں، پھر پتہ چلے کہ کون کس نے کہاں اینڈ اپ کیا اور کس کی اپنی محنت تھی اور کس کی یہ سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ آگے گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس پورے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے جو کہ تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ان کا انفارچونیٹلی وہ اپنے کیے کی وجہ سے اب وہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل پا رہی جو آپ کے بچوں کو مل پا رہی ہیں. نمبر 2 آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ اپرچونیٹیز ملیں اور یہ فیسلٹیز ملیں جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بچے جو ہیں اب وہ تھوڑے بہتر ہیں. اور یہ آپ کو یو ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. یہ آپ کو اب سوسائٹی کو واپس دینا پڑے گا. یہ آپ کا پریولیج تھا جو آپ کو بچپن سے ملا. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ وہ تھوڑا بہت سوسائٹی کو واپس کریں اور ان بچوں کی مدد کریں جو پیچھے ہیں تھوڑے، اور ان کو اوپر لے کر آئیں. اس سے پوری سوسائٹی کا فائدہ ہوگا. ایونچولی آپ کا بھی فائدہ ہوگا. کیسے کہ سوسائٹی میں کرائم کم ہوگا، انسرٹنٹی کم ہوگی اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی. اس کی وجہ سے اور دیگر مسائل کم ہوں گے. یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے. یہ کوئی 5-7 منٹ کی ویڈیو میں نہیں اتنا زیادہ ایکسپلین کیا جا سکتا، بٹ آپ اس کا کرکس سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اوکے. پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر. تھینک یو. پیس آؤٹ.